اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے سفر میں نہیں ہوتے جس میں کوئی گھنٹی ہو۔ پھر سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہم سفر نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس کا نمبر ہے 4811 4811۔ یہی حدیث صحیح مسلم، نسائی اور دارمی میں موجود ہے۔ اب اس کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کی اصل جو روح ہے یا عمل جو ہے وہ آپ کو اس حدیث میں پتہ چل جائے گا۔ غزوہ بدر میں مسلمان جن اونٹوں پر سوار تھے ان کے گلوں میں گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ گھنٹیاں اتار دی گئی تھیں، یعنی جو گلے میں جو پڑا ہوتا ہے نا اونٹ کے، یا اس کے جو ہلتا رہتا ہے اور بجتا رہتا ہے، اس کو گھنٹی کہتے ہیں، وہ اتار دی گئی تھی۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس کا نمبر ہے 25681 25681۔ یہی حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، موطا امام مالک، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف جہاں بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ گھنٹی شیطان کا باجا ہے، گویا شیطان اسے بجانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، گھنٹی آپ کوئی بھی کر لیں، گھروں میں لگی ہوئی ہے اب تو، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ باجے سے مراد کیا ہے؟ باجے سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرنا، پکارنا، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی طرف بلانے کا ایک ذریعہ اذان کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو شیطان نے یہ مکالمہ کیا تھا اللہ سے کہ میری طرف بلانے کا کیا ذریعہ ہوگا، تو یہ گھنٹی یا باجا جو تھا یہ شیطان کی اذان کہلائے۔ اور یہاں اس حدیث میں کلیئر یہ بات آ گئی کہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے، اور گویا شیطان اسے بجانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان بھی یہ بجا رہا ہے تو وہ کون ہو گیا؟ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے موبائل مسجدوں میں گھنٹیاں بجا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ یہ موبائل کو سائلنٹ کریے پلیز۔ ابھی میں یہی باتیں بتا رہا ہوں، اس کو خیر یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے، گویا شیطان اسے بجانے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، چونکہ پہلے جب لائٹ نہیں تھی، سہل زندگی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، اور پکارنے والا، کھٹکھٹانے والا اپنا نام بتاتا تھا، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی انداز میں ہوتا تھا۔ اب کچھ لوگوں نے جو عقل مند ہیں، یا جن کو اندازہ ہے، جن کو سمجھ بوجھ اللہ نے عطا فرمائی ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں جو گھنٹیاں لگائی ہیں اس میں آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دروازہ کھولیے۔ آپ غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہیں موجود،
بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ آپ نے بیل بجائی تو اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے. تو آپ اور ہم تبدیل کر سکتے ہیں چیزوں کو اگر کرنا چاہیں تو. گھنٹی شیطان کا باجا ہے. موسیقی، اب کلیئر ہو گئی بات کہ موسیقی جو روح کی غذا کہلاتی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ روح کی غذا. کس کے روح کی غذا ہے؟ شیاطین کی، شیطانوں کی. گویا شیطان اسے بجانے والا ہے. یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور اس کا نمبر ہے 8759، 8769. یہی حدیث صحیح مسلم، ابن خزیمہ، ابن حبان اور مستدرک میں موجود ہے. اب سنیے، اس میں دیکھیں ترتیب وائز ہمیں پوری باتیں کھول کے اللہ کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سمجھا ہے. ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یہ بات اب کلیئر ہو چکی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بچی آئی جس کے پاؤں میں پائزیب تھی. پائزیب جانتی ہیں عورتیں کسے کہتے ہیں؟ جو آواز کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں جس سے گھنٹی کی آواز پیدا ہو رہی تھی. جب وہ بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لانے سے پہلے اس کی پائزیبیں اتروا دو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر گھنٹی ہو. لیجیے اور بات آگے بڑھ گئی، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد کی اور اس کا نمبر ہے 4231، 4231. یہ حدیث ترمذی اور نسائی میں موجود ہے. اب ہمیں اور آپ کو جن باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ دیکھیں وہ غور کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بے شمار آپ دیکھیں خواتین کے کپڑے اور دوپٹوں پر کچھ مدت پہلے اور ابھی بھی شاید ہوگا کہ ایسے لباس آئے تھے جن کے کناروں پر جو ہے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی. آپ غور کیجیے. تو ہمیں اور آپ کو اصل میں غور ہم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا پھر ہم نے پڑھا نہیں ہوتا ہے، یا ہماری معلومات میں نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے متعلق ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کا ایمان برقرار ہے، ورنہ تجدید ایمان کریں. اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں اللہ کو معلوم. تو برائے مہربانی اس پر خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس سے گھنٹی کی آواز پیدا ہو. اس کو چینج کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے بے شمار ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کہ ہم اس سے تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دوں. ہر گھر میں چھری ہے، ہر گھر میں تقریباً قینچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم خبروں میں سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو چھری مار کر زخمی کر دیا یا قتل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھروں میں سے ہم چھریاں نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں یہ. تو برائے مہربانی اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں اپنے موبائل کی ٹیونز کو برائے مہربانی اس کو تبدیل کر لیجئے. اور میری ایک گزارش یہ بھی ہوگی کہ ایسی ٹیون تبدیل نہ کریں، نہ قرآن کی آیات مبارکہ نازان کہ آپ نے اگر اس کی آدھی آیت کے بعد آپ نے ریسیو کر لیا تو اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا. تو برائے مہربانی ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کر رہے ہیں، برتیں جو آپ کو کسی ثواب کے بجائے گناہ میں داخل کر دیں. بے شمار ایسی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں جن کا تدارک ہمارے پاس نہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں اور کتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. تو برائے مہربانی کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اپنی ٹیون جو ہے نا، اگر آپ فون کریں تو وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے، یا تو آپ پوری اذان سنیے یا پھر آپ بیچ پہ کاٹ دیے. تو آپ بتائیے مسلمان ہونے کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے یا کوئی ورد آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور وہ درمیان میں آدھا کاٹ کے آپ نے اس کو ریسیو کر لیا، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟
تو یہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم سے یہ غلطیاں اور ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں اور اپنے معاملات میں، اپنے اطراف میں ایک اچھے انداز میں توجہ دلا دیے۔ وہ بہترین بات جو آپ سنیں احادیث کی مد میں یا قرآن کے احکامات کی مد میں، یہ ہم پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اچھی بات ہم بہتر اور احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔